السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی جنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کی مثال قائم کی اور عرب کے یہودیوں کو خیبر قلعے میں نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد آخرکار مسلمانوں نے اپنی توجہ یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتے تھے۔ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی اور یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ صحیح وقت تھا۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ یہودیوں کو لگتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے، اس لیے مسلمانوں نے بہت ہی خفیہ طریقے سے خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ 1500 لوگوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، آرام سے ان کو ہرا دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت ہلکا لیا۔ ناظرین، یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے لگے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے بھاگے کہ محمد آ گیا ہے اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر کے اس قلعے کے 2 اہم حصے تھے، ایک حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے میں 3 قلعے تھے، تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے پہلے قلعے پر کیا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینا مطلب ایک ایسے آدمی کو کمانڈر بناؤں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں قیادت کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو چھوڑ کر جھنڈا صرف حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے سارے اونٹوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کے کمانڈر کا نام مرہب تھا، اور یہ مرہب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے اور بڑے آرام سے اس کو ہرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب میں مشہور ہوئے۔ اس کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی۔ ناظرین، جنگ کافی دیر تک چلتی رہی، لیکن آخرکار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے گئے اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ 3 دن تک مسلمان اس دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے، کیونکہ یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کی، مگر آخر وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر تیسرے قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا، اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے سارے کھانے پینے کے راستے بند کر دیے ہیں، پھر بھی یہ باہر آ کر لڑائی کیوں نہیں کر رہے۔ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو کہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کے بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے خفیہ راستے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ان رستوں کو استعمال کر کے اس قلعے کے اندر پانی اور خوراک لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کے وہ راستہ بند کر دیا، اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل آئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ ناظرین، 3 قلعے فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا، اور یہودی چوتھے قلعے کو بھی چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے کی طرف چلے گئے۔ 5ویں قلعے کو فتح کرنا ناممکن تھا، کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا
اور جو بھی اس کے پاس جاتا یہودی اس کو تیر مار کے بھگا دیتے۔ اس لیے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا ہوا تھا۔ یہودیوں کا سارا مال بھی اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب کوئی راستہ نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کی دیواریں توڑنے کا فیصلہ کیا۔ بہت کوششوں کے بعد آخرکار قلعے کی ایک دیوار گر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ یہودی یہ دیکھ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔ اب یہاں پہ کچھ محققین کہتے ہیں کہ آخر کے 3 قلعوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے ہار تسلیم کی اور 1 کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن آخرکار خیبر فتح ہو گیا۔ آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد ہار تسلیم کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اس شرط پہ معاف کر دیا کہ خیبر کے مال و اسباب کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودیوں نے رضامندی ظاہر کی۔ خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کو ایک غریب قوم سے عرب کی سب سے طاقتور ترین قوم بنا دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔